اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، قارئین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں جو ٹاپک پچھلے ہفتے گزرا ہے ہم لوگوں کا، وہ یہ تھا کہ کیا اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے؟ اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور مزارات کو پکا کرنا کب سے شروع ہوا، اور درگاہوں پر چادر چڑھانے کا سلسلہ کب سے رائج ہوا۔ دلائل کی روشنی میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا تھا اس موضوع کو۔ 4 سوال جو ہے رکھے گئے تھے، جس میں مکمل 10 دنوں تک تبصرہ کیا گیا۔ آئیے اس پر بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جوابات سنتے چلتے ہیں، اور اپنا جو جواب ہے اور اپنا جو اوپینین ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب نے کہا کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک اس جماعت کے نزدیک ہے جو اولیاء اللہ کو مردہ سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، جبکہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ خبردار میرے ولیوں کو مردہ نہ کہو، وہ زیر مزار بقدر حیات ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں یہ بات خاص طور سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم جانے انجانے میں منشاء خداوندی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ یہ قابل غور نقطہ ہے کہ ہم میت کے لیے دعا کے دوران کہتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، الہی اس شخص کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے۔ ہم مردے کے لیے یہ بات کہتے ہیں جس کی میت پر ہم دعا کرتے ہیں، اور وہ جن کی سفارش منظور ہو جائے۔ حوالہ ہے کنز الدقائق، صفحہ نمبر 152 پر یہ بات ہے کہ ہم دعا جو ہے میت کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب سوچیے، میت کے لیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سفارش کرنے والا بنا، وہ میت جو ایک جنرل میت ہے وہ ہم کو سفارش کرنے والا ہم اس کو بناتے ہیں اور بنانے کی دعا کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیے کہ حاصل کلام یہ کہ ولیوں سے مدد مانگنا کیسے جائز نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل جائز ہے، اور ارواح اہل قبور سے ہر قسم کی مدد لی جا سکتی ہے۔ ارواح اہل قبور سے مدد لی جا سکتی ہے۔ تفسیر روح البیان اور روح المعانی میں ہے کہ جب تم اپنے مشکل امور میں حیران ہو جاؤ تو اہل قبور بزرگان دین سے مدد مانگو۔ روح المعانی جلد 30 پر یہ بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جاتی ہے ان کی وفات کے بعد بھی ان سے مدد مانگی جائے، یعنی مانگا جانا چاہیے۔ مانگنے جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، مانگنے میں دقت نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر گنبد بنوایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن کے قبر پر بنوایا، اور حضرت محمد ابن حنفیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گنبد بنوایا۔ یہ گنبد بنانے کی دلیل یہ پیش کر رہے تھے، اس کا حوالہ ہے شرح موطا شریف۔ مزید انہوں نے کہا کہ مزاروں پر پھول ڈالنا جائز اور مستحسن ہے۔ اس کے جائز ہونے کی دلیل مشکات الشریف حدیث نمبر 338 میں بھی موجود ہے، یعنی مزارات پر جو ہم لوگ پھول ڈالتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا دونوں میتوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ ساکھ لیا اور اس کے 2 حصے کیے، اور پھر دونوں قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ شاخ خشک نہ ہوگی تب تک ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ اس حدیث کی شرح میں کتاب عشۃ اللمات میں یہ ہے کہ اس حدیث کے تحت ایک جماعت دلیل پکڑتی ہے کہ قبروں پر سبزہ اور گل ریحان ڈالنا جائز ہے۔ یہ 4 سوالات کے جوابات آپ کو جو ہے دیے جا رہے ہیں، بغور سماعت فرماتے چلیے گا۔ تمام محققین کا جو جوابات ہے اس کو سنتے چلیے، بڑے دلائل آپ کو ملیں گے، اور وقت نکال کر اس پورے آڈیو کلپ یعنی ویڈیو کو سنیے اور دیکھیے۔ کتاب مرقات المفاتیح شرح مسکات المصابیح میں اس حدیث کی شرح موجود ہے۔ بعض متاخرین اصحاب نے اس حدیث کی وجہ سے فتویٰ دیا کہ پھول اور کھجور کی ٹہنی چڑھانے کی جو عادت ہے وہ سنت، پھول جو چڑھانے کی بات ہے وہ سنت میں شامل ہے۔ رسول پاک نے اس کام کو بخوبی کیا ہے۔ ابھی آپ جی ایم خلیل صاحب کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے، جو امدہ پوری کے رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی شخصیت کے مالک اور بہت اچھی تجویز و تحقیق رکھتے ہیں۔ ہمیشہ مرکز افضلیہ کے لیے وہ اپنے جوابات ارسال فرماتے رہتے ہیں، ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں۔
اب جناب صوفی گوہر علی شاہ بابا اسحاق کی بات سن لیجئے، یہ حیدرآباد سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ تحریم آیت نمبر 4 دیکھیے، ترجمہ ہے اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ اگر تم دونوں نے اس بات پر ایک دوسرے کی اعانت کی تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث رنج ہو سکتا ہے، سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست اور مددگار ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی اور سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ یعنی قرآن کی آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے اور جبرائیل بھی مددگار ہے اور مومنین بھی مددگار ہیں اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تو بات یہ ہے صاحب کہ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تمہارے مددگار ہیں، تو جو ہمارا مددگار ہے اس سے مدد مانگنے میں پھر پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ جو ہمارا مددگار ہے اس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ جناب گوہر علی صاحب بابا کی بات ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب جناب اس کے معراج صاحب جو مہاراشٹر سے ہیں ان کی بات سنتے چلتے ہیں۔ نبی کی قمیض بھی شفا دینے والی ہے اللہ کی عطا سے، سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ ترجمہ دیکھیں کہ پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں لوٹ آئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی جو قمیض ہوتی ہے وہ بھی شفا دیتی ہے، آیتوں سے ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی بھی مشکل کشا ہیں، دوسرا انہوں نے پوائنٹ رکھا، وہ کیسے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانب سے بات کہی گئی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہم کو شفا دینے والے ہیں اور ہم کو کیا کرنے والے ہیں؟ مردے کو جلانے والے ہیں۔ وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، باذن اللہ۔ اللہ کے نبی بھی گنج بخش ہیں۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیے، یہ جناب معراج صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی عطا سے، سورہ صاد آیت نمبر 36 سے 39 تک دیکھا جائے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیا کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی، جہاں وہ چاہتے تمام جناتوں کو بھی قابو میں کر دیا، ہر ممار اور غوطہ خور اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ یہ ہماری عطا ہے، اب آپ چاہیں تو اس میں سے جسے بھی عطا کر دیں یا نہ عطا کریں، آپ پر کچھ حساب نہیں ہے۔ مطلب قرآن کی آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی بے تحاشا اختیارات دیے گئے تھے۔ جن لوگوں کو اختیار دیا جاتا ہے وہ اس کے مالک ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داتا ہیں اللہ کی عطا سے، سورہ توبہ آیت نمبر 74 دیکھیے، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نا کہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، یہی ان کو برا لگا۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک بھی اللہ کی عطا سے لوگوں کو غنی کرنے والے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اولاد دینے والے ہیں اللہ کی عطا سے۔ کیسے دیکھیں، سورہ مریم آیت نمبر 19۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ جبرائیل علیہ السلام بولے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک بیٹا دوں، تو جبرائیل علیہ السلام اولاد دینے والے ہیں، ذرا غور تو فرمائیے حضرت، بہت اچھی بات ہے۔ اگلا پوائنٹ، اولیاء اللہ بھی دستگیر ہیں اللہ کی عطا سے۔ کیسے؟ سورہ تحریم آیت نمبر 4، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اس کے بعد فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اولیاء اللہ بھی دستگیر ہیں، ثابت ہوتا ہے قرآن سے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، اللہ کے قسم بے شک مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث 3596، جلد 1 صفحہ نمبر 179، جلد 2 صفحہ نمبر 507، مسند احمد نمبر 16707، 16757، 16763، کنز الاعمال حدیث نمبر 6238۔ یہ سب حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے، جس میں یہ بات رسول پاک نے برجستہ فرمایا کہ ہماری امت شرک نہیں کر سکتی، اس کا کوئی خوف نہیں۔ آپ کیوں پریشان ہیں کہ ایسے کریں گے تو شرک اور ویسے کریں گے تو شرک؟ ذرا اس پر بھی غور فرمائیے کہ رسول پاک نے کیوں یہ باتیں کہیں۔ مندرجہ بالا آیات کریمہ اور حدیث نبوی سے یہ حقیقت واضح ہو گئی جناب والا کہ اللہ کی عطا سے اس کے انبیاء اور اولیاء مشکل کشا بھی ہیں اور داتا بھی ہیں اور دستگیر بھی ہیں اور گنج بخش بھی ہیں۔
یہ تو کلیئر ہو گیا۔ یہ جناب اس کے معراج صاحب نے بہت اچھے دلائل کے ساتھ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، بہت شکریہ صاحب۔ اب چلتے ہیں جناب صوفی احمد علی شاہ قادری صاحب جو ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ پہلے سوال پر کہا کہ مردوں سے مانگنا شرک ہے۔ غور کیجئے ان کے باتوں کا، مردوں سے مانگنا شرک ہے، زندوں سے نہیں۔ زندوں سے مانگنا شرک نہیں ہو سکتا، جو مردہ ہے اس سے مانگنا شرک ہو سکتا ہے۔ کتنی چھوٹی بات لیکن بہت بڑی بات۔ دوسرے سوال پر کہا کہ اولیاء اللہ سے اللہ کو مانگو، مدد نہیں مانگو، اللہ کو مانگو، اولیاء اللہ سے اللہ کو مانگو، ادھر ادھر کی مدد نہیں مانگو۔ اگر اللہ تمہارا ہو گیا تو سب تمہارا ہوگا۔ کیا بات۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبروں کو توڑنے کا بھی حکم دیا جو اعلان نبوت سے پہلے بنائی گئی تھی، جو اعلان نبوت سے پہلے بنائی گئی تھی ان قبروں کو توڑنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ قبر مردوں کی تھی، زندوں کی نہیں تھی۔ غور کیجئے پوائنٹ پر، ساری باتوں کو سمجھانا طویل ہے اس لیے کہ جوابات بہت ہیں اور ساری باتوں کو تفصیل سے ہم آج نہیں سمجھا پائیں گے، باقی سب جواز سے آپ خود سمجھ لیجئے کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ چوتھے سوال پر جو ظاہری طور سے زندے ہیں مگر حقیقتاً وہ مردے ہیں، جب ان کی عزت میں گل پوشی ہو سکتی ہے تو اولیاء اللہ جو اپنے زمانے میں بھی اور پردہ کرنے کے بعد بھی زندہ ہیں ان کو پھول کا چادر کیوں نہیں چڑھایا جا سکتا؟ افسوس ہے ایسے اندھوں پر جو انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ مزید انہوں نے کہا کہ آج کل کے جعلی پیروں سے اپنا وجود پاک کرنے سے پہلے ہی مریدوں سے پیسہ لے کر زمین خرید کر اپنا قبرگاہ بنا لیا ہے۔ اس طرح کا قبر بنانا گمراہی ہے۔ آج کے جو لوگ ہیں کیا کرتے ہیں؟ آج کل کے جعلی پیر اپنا وجود پاک کرنے سے پہلے، اپنی ہستی کو فنا کرنے سے پہلے اور تزکیہ تصفیہ کرنے سے پہلے مریدوں سے پیسہ لے کر زمین خرید کر اپنا قبرگاہ بناتے ہیں، اور اس طرح کا قبر بنانا گمراہی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہا کرتے تھے کہ اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ اگر میں پردہ کر جاؤں تو میرے جسم کو پھینک دینا۔ اللہ اکبر۔ پھینک دینا سے مراد یہ نہیں، مطلب انہوں اپنے آپ کو بہت حقیر اور بہت ہی ذلیل سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی وقار ہی نہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وجود کا بھی کوئی وقار نہیں۔ وہ لوگ ایسے لوگ تھے، لیکن آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بہت الٹا قسم کی چال چل رہے ہیں۔ بہرحال اس میں کسی کو تکلیف لگے ہو تو معذرت چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے یہ جواب میں پیش کیا ہے، مجھے یہ پڑھنا پڑا۔ جناب قادری صاحب کی بات ہے، انہوں نے پیش کیا بھائی۔ اس بات کو جو ہمارے پاس بھیجا ہے لکھ کر کے وہ ہے جناب احمد علی شاہ قادری صاحب مدد اللہ العالی۔ ہم کو پڑھنا ضروری تھا، کوئی برا مت مانیے گا اس بات کا۔ بہت شکریہ جناب۔ اب جناب عبد الواحد قلندری صاحب مدد اللہ العالی خود مولانا بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں اور شیخ کامل بھی ہیں۔ ان کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء کی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 20 پر ہے کہ اولیاء اللہ سے بعد وفات مدد مانگنا جائز ہے۔ نفقۃ الطب من ذکر المنزل الحبیب صفحہ نمبر 63، اولیاء اللہ سے بعد وفات مدد مانگنا جائز ہے اور یہ شرک بالکل نہیں ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں یہ بہت ہی دلیل کے ساتھ اور کتاب کے حوالے اور پیج نمبر کے ساتھ بات کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ جناب قلندری صاحب ان کی بات ضرور سنیے اور بغور سنیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شرک بالکل نہیں ہے۔ رسالہ اہل حدیث امرتسر سے شائع ہوئی ہے 3 جون 1938 کو، اس کو دیکھیے، اس میں لکھا ہے صفحہ 7 پر بھی یہی مضمون نقل ہے کہ بعد وفات اولیاء سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے۔ معاصر صدیقی نواب حسن صدیق خان صاحب کی صفحہ نمبر 31 پر بھی یہی مضمون ہے کہ بعد وفات مدد کن لوگوں سے مانگنی ہے۔ مختصر سیرت رسول عربی مصنف عبد الوہاب نجدی دیوبندی کا بیٹا اس کتاب کا رائٹر ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ مصنف عبد الوہاب نجدی دیوبندی کا بیٹا اس کتاب کا رائٹر ہے، جس کتاب کا نام ہے مختصر سیرت رسول عربی، اس میں یہ بات آپ کو مل جائے گی صاحب۔ صفحہ نمبر 69 پر بھی یہ عبارت موجود ہے۔ سوانح حیات غلام رسول صفحہ نمبر 61 پر بھی یہی مضمون لکھا ہوا ہے۔ علماء اہل حدیث کا ذوق تصوف صفحہ نمبر 945 پر بھی بعد وفات مدد مانگنے کا جواز موجود ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ صرف ایسے ہی ہوائی بات کر رہے ہیں، چاہے جس فرقے کا تعلق رکھنے والا انسان میری بات کو سن رہا ہو، ان کتابوں کا بالکل ریسرچ کر سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ جو بات ہم بول رہے ہیں مرکز افضلیہ کے بینر تلے اور اس چینل کے ذریعے سے کتنا مدلل ہے، اس کے بعد اس بات کو مانے۔ میرے کہنے سے کوئی بات کو نہیں مانا جاتا ہے، اس کا مکمل جواز ہونا چاہیے۔
اوپر ذکر شدہ تمام کتب اہل حدیث اور وہابی مسلک کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے کتب بھی ہزاروں دلائل آپ کو اس کے لیے مل جائیں گے، اور اہل سنت کا اور صوفیہ کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ تصوفانہ جواب اب ہم دیتے ہیں، اور یوں انہوں نے دیا کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، حرام بھی ہے، جائز بھی۔ بہت ہی پوائنٹ کی بات اور باریک بات انہوں نے یہ کہی، وہ اس طرح سے کہ مدد مانگنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے، اور جب بندہ مقام فنا کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی مقام رضا راضی برضا کو حاصل کرنے کے بعد مدد مانگنا اس کے لیے شرک بھی ہو جاتا ہے، کفر بھی ہو جاتا ہے، اور حرام بھی ہو جاتا ہے۔ یہ درجے درجے منزل کی بات ہے، اور یہ بات عام انسان کے سمجھ سے اوپر کی بھی بات ہے، سمجھ لیجئے، اس کے کھوپڑی سے باہر کی بات، کیونکہ اس کا تعلق صرف ذات سے ہوتا ہے۔ جس بندے کا تعلق صرف ذات سے ہو گیا، اس کے لیے یہ سب باتیں جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا، سب باتیں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جناب قلندری صاحب نے قلم توڑ کے اپنے جواز پیش کیے ہیں، بہت شکریہ صاحب۔ اب جناب مشافق نواز صاحب نے کیا کہا ہے، جو جھارکھنڈ سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہو اس کو شرک کہنا کم علمی اور گمراہی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں اللہ وہ ہے جو ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل بھی، اور صالح مومنین بھی، اور سارے فرشتے بھی مددگار ہیں۔ پہلے بھی اس کا ذکر ہم نے کیا۔ یہاں صالح مومنین سے مراد اولیاء اللہ ہے، یعنی اولیاء اللہ ہمارے مددگار ہیں، ہم ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں، بالکل پروف۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1646 میں ہے، ابن فراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں لوگوں سے اپنی حاجت کا سوال کر سکتا ہوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے جواب فرمایا، نہیں، لیکن اگر تجھے مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو نیک صالح بندوں سے، یعنی اولیاء اللہ سے مانگ لیا کرو، سوال کر لیا کرو۔ یعنی مانگنا ہو تو کسی سے مت مانگو، مانگنا ہو تو اولیاء اللہ سے مانگو۔ یہ بات رسول پاک کی حدیث نمبر 1646 سنن ابو داؤد سے واضح ہو رہی ہے۔ اب آئیے سورہ اعراف آیت نمبر 56 میں ترجمہ۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں یعنی اولیاء اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 56 میں ہے، اللہ کی رحمت اولیاء اللہ یعنی نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے صاحب۔ طبرانی شریف میں حدیث نمبر 13334 جلد 12 صفحہ نمبر 358 پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا۔ لوگ اپنی حاجت لے کر ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا حدیث بیان فرمائی آپ نے۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کے مطابق وسیلہ بھی واجب ہے، اور کئی بزرگوں نے بھی فرمایا ہے کہ میرے وسیلے سے دعا طلب کرو۔ اس کا کئی بار میں نے بھی ذکر کیا ہے، آپ میرے باتوں کو دوسرے آڈیو کلپ میں بھی سن سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق طبرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 115 حدیث نمبر 6502 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو رسول پاک کے وسیلے سے معاف کیا۔ یہ وسیلہ جو ہے حدیث سے بھی واضح ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہ آیت پر غور کرنا چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو میرے وسیلے سے طلب کرو۔ حوالہ بحجت الاسرار صفحہ نمبر 23۔ غوث پاک خود کہہ رہے ہیں کہ میرے وسیلے سے کوئی حاجت مانگو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6490 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یمن کا ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس کرنی ہوگا، تم میں سے جو بھی ان سے ملاقات کرے تو وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے۔ یہ بھی تو ایک طرح کا حاجت ہے جو مانگا جا رہا اور مانگنے کا حکم ہے۔ تیسرے سوال پر جو جوابات پیش کیے گئے ہیں، یہ بھی آپ جو جوابات سن رہے ہیں جناب مشافق نواز صاحب مدد اللہ العالی کے جانب سے آ رہے ہیں۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 547 پر ہے، ایک حدیث ہے کیا، اور یہی حدیث ابن ماجہ حدیث نمبر 203 اور صحیح مسلم حدیث 6802 پر ہے، اور دوسرے کتب میں بھی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے وہ سب کے برابر اسے ثواب ان سب کو ملے گا۔ صالح بندوں
کی قبر کی زیارت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ حج آیت نمبر 32 میں، ترجمہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، دلوں کی پرہیزگاری سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہ خود بناتا ہے، ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ حج آیت نمبر 30 میں، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے رب کے یہاں بھلا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نشانیوں کی تعظیم ہم پر لازم ہے، اور اللہ کے ولی اور ان کا مزار اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ جو مزارات ہوتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، وہ اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ مزید کہا کہ مزار پر چادر چڑھانا صحابہ کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، مزار پر چادر چڑھانا صحابہ کی سنت ہے، غور سے سن لیجئے۔ حدیث میں آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرخ رنگ کی چادر چڑھائی گئی، رسول پاک کی قبر مبارک پر سرخ رنگ کی چادر چڑھائی گئی۔ حوالہ دیکھیے صحیح مسلم جلد 1 حدیث نمبر 21372، مسند احمد حدیث نمبر 1917، 3170۔ ضرور دیکھیے گا محترم اس حدیث کو، اس میں صاف واضح کیا گیا کہ رسول پاک کے قبر انور پر لال رنگ کی چادر چڑھائی گئی۔ یہ صحابہ کی سنت ہو گئی، صحابہ نے چڑھایا، اور کون چڑھایا؟ جس طرح کعبہ شریف اللہ کی نشانی میں سے اس کی تعظیم کی جاتی ہے اور ہر سال اس کے غلاف بدلے جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور ولی کامل کو صحبت اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ان لوگوں کے راستے پر چل جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں، سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو زندہ ولی کا ہاتھ تھامے ہوتے ہیں یا تھامے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب مشافق نواز صاحب جو بہت عمدہ جوابات پیش کر رہے تھے، ہم لوگوں کو ان کے جواب پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ہمارے گروپ کے مانند اور قابل احترام شخصیت ہیں جو ہمارے ساتھ جڑ کر کے لوگوں کو فیض عام کر رہے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں جناب محمد لقمان صاحب قبلہ کی باتیں۔ پہلے سوال پر، اگر کرنے والی ذات کون ہے اس کا پتہ ہے تو اولیاء سے کیا کسی سے بھی مانگنا شرک نہیں، اور اگر یہ پتہ نہیں کہ کرنے والی ذات کون ہے تو اولیاء اللہ کیا کسی سے بھی مانگنا شرک ہی ہوگا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرے سوال پر، مدد مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مانگنے والے کو یہ پتہ ہو کہ کرنے والی ذات کون ہے۔ سوال نمبر 3 اور 4 پر ایکسپیرینس بیسٹ نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ ان دونوں کے جوابات کتابی ہیں اور کتاب میں ملیں گے، انہوں نے یہ کہا۔ ان کے جوابات ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اس کی حقیقت یا معرفت کے راستے میں فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ بہت بہتر جناب لقمان بھائی، آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جناب اب عبد الواحد قلندری صاحب کی پھر سے باتیں سن لیجئے، مدد اللہ علی، جو راجستھان سے ہیں، اور ان کی بات سماعت کرتے ہیں ہم لوگ۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ مزارات کو پکا کرنے کا سلسلہ حضرت شیش علیہ السلام کے وقت سے ہی رائج ہوئی ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے وقت سے جو ہے مزارات کو پکا کرنے کا سلسلہ رائج ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کتاب قصص الانبیاء عربی اور فارسی ایڈیشن اور غالباً اردو ایڈیشن میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے باب میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے وقت 2 قبیلوں کے اندر متنازع ہو گیا کہ 2 قبیلوں کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے حدود اور اپنے علاقے میں دفن کرنا چاہتے تھے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار سے فیض لیا جائے۔ آخر میں دونوں قبیلوں کے بیچ یہ طے ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے اندر دفن کیا جائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو دفن کرنے سے پہلے ایک پتھر کے تابوت کے اندر رکھا جائے، پتھر کے تابوت کے اندر ان کے جسدادر کو رکھا جائے، یہ طے ہوا۔ اس سے پکی قبر بنانے کی جو جواز ہے وہ ثابت ہوتے ہیں، چونکہ یوسف علیہ السلام کو پتھر کا بنایا ہوا ایک تابوت میں رکھا گیا تھا، سمجھیے اس بات۔ اور اسی واقعے سے غسل کے پانی کو پینے اور اس سے فیض یاب ہونے کا بھی جواز مل جاتا ہے، چونکہ یہ چیزیں اس وقت سے ہو رہی ہیں، اور یہ قصص الانبیاء میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ دیکھیں نہایت ہی تحقیق کی بات انہوں نے پیش کی ہے، بہت مشکور و ممنون ہے ہم لوگ ان کے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو جب دریائے نیل میں دفنایا گیا تو اس سے جو پانی بھی چھو کر اوپر آتا تھا اسے لوگ پیتے تھے اور اس کو اپنے مرض و بیماری میں شفا کا استعمال کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ جو ہے مزارات کے پانیوں کو کیوں جو ہے اتنا احترام کرتے ہیں۔ چوتھے سوال پر، مبارک اور مقدس اور متبرک مقام پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اصل میں غلاف کو ہی چادر کہتے ہیں۔
ہم لوگ چادر کہتے ہیں لیکن وہ جو لفظ ہے نا وہ عربی میں غلاف، اور اسے ہی جزدان بھی ہم لوگ کہتے ہیں۔ پہلے کعبہ بھی صرف ایک مسجد تھی۔ کعبہ کیا تھی؟ ایک مسجد تھی۔ جب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 نازل ہوئی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ہے نا بھائی؟ سبحان اللہ الذی اسریٰ کی آیت میں یہ بات ہے نا، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو کعبہ کو مسجد کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کا مقام بھی ملا، اور اسی لیے اس پر غلاف ڈالا جاتا ہے کہ وہ تمام مسجدوں سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، ممتاز ہے، امتیاز رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، اس لیے اس پر بھی غلاف یا جزدان ڈالا جاتا ہے تاکہ کوئی اسے ناپاکی کی حالت میں نہ چھوئے۔ بالکل اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے منزل ولایت طے کر لیتا ہے اور ولی بن جاتا ہے تو اس کے پردہ کرنے کے بعد بھی اس کے قبر پر بھی غلاف یعنی چادر چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ عام انسان کی قبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے کی قبر ہے۔ قرآن پر غلاف چڑھانے سے انسان کی پاکی اور ناپاکی کا پتہ چلتا ہے کہ بنا پاکی کو تو ہم اس کو چھو نہیں سکتے۔ اسی طرح مزارات پر چادر چڑھانے سے انسانوں کے بھیس میں شیطانوں کا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس سے کٹ جائیں گے سمجھ لیجئے گا کہ وہ کون ہے، اور جو لوگ اس کا احترام کریں گے وہ سمجھ جائیے کہ کون ہے۔ باقی ولی کو چادر کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا بھائی۔ جس طرح کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف ہو یا نہ ہو تب بھی وہ کعبہ ہی ہے، اور قرآن کے اوپر جزدان ہو یا نہ ہو تب بھی وہ قرآن ہی ہے، اسی طرح ولی کے مزارات پر چادر ہو یا نہ ہو تب بھی وہ ولی ہی ہے۔ ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنے والا ہے۔ یہ سارے فرق عوام الناس کے لیے ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کسی بھی دلیل کے لیے محض گوگل پر بھروسہ مت کیجیے گا، کیونکہ اکثر و بیشتر وہ بات کبھی کبھی زیادہ تر غلط ہی ہو جاتی ہے۔ صرف مستند کتب پر ہی بھروسہ کرنی چاہیے، اور یہ کہ کرامات پر زیادہ زور دینا جو ہے صوفیزم کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل میں اللہ والوں کے اخلاق اور تعلیمات پر عمل کرنا اور تبلیغ کرنا ہی مقصد ہے۔ یہ بات انہوں نے بالخصوص اپنے بیان میں کوڈ کیا اور یہ کہا کہ اصل مغز کے طرف ہمیں توجہ دینا ضروری ہے، ہم کو تعلیمات اولیاء پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو انجام دینا چاہیے، نہ کہ صرف کرامات بیان کریں، سوانح عمریاں بیان کریں، یا پھر صرف کہانیاں سنائیں۔ یہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات جو ہے قلندری صاحب کی ہم نے بہت پسند کیا ہے، اور ان کے ہم دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ یہ پیغام ہم لوگوں تک دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ادارے سے بھی یہ باتیں آپ جو ہے چالو کریے، تمام دنیا بھر کے لوگ اس کو چالو کریں کہ تعلیمات اولیاء کو عام کیا جائے۔ کرامات میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ زیادہ سوانح عمریوں میں پھنسنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مرکز افضلیہ اس کام کو آگے لے کر کے چلا ہے، انشاءاللہ آگے چلے گا، اور بھی جتنے ادارے آپ کھولتے ہیں یا چلاتے ہیں اس کام کے لیے آگے آئیں، ہمارا یہ آپ سے التماس ہوگا۔ بہت شکریہ جناب قلندری صاحب، بہت بہتر۔ اب آئیے جناب صوفی سلیم ابو العلائی صاحب کی بات بھی سن لیتے ہیں جو ممبئی سے ہیں۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ نہیں اولیاء اللہ سے مانگنا بالکل شرک نہیں ہے، ہمیں مانگنا چاہیے۔ مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ مزارات کو پکا کرنا لوگوں نے محبت میں شروع کیا ہے تاکہ عام انسان کی قبر اور ولی کامل کے قبر میں فرق واضح ہو، اور چادر پوسی و گل پوسی جس طرح بزرگ کے حیات میں کی جاتی ہے اسی طرح پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں کرے صاحب؟ جب حیات میں ہم ان کو گل پیش کرتے ہیں اور ان کو گجرا پہناتے ہیں تو بعد وفات کیوں نہیں؟ بہت عمدہ چاروں سوالات کے جواب انہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ دیا ہے جناب، بہت بہتر جناب ابو العلائی صاحب قبلہ۔ اب جناب ڈاکٹر شاداب کامران خان صاحب ناگپوری کی بات سنتے ہیں۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں اولیاء اللہ سے مانگنا بالکل شرک نہیں ہے، کیونکہ اولیاء اللہ ہمارے جیسے عام انسان نہیں ہوتے، وہ اپنے نفس سے اوپر اٹھ چکے ہوتے ہیں، اعلیٰ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور وہ فنا فی اللہ ہو کر مقام راضی برضا پر فائز ہوتے ہیں۔ غرض اولیاء اللہ سے مانگنا خدا سے ہی مانگنا ہے صاحب، اولیاء اللہ سے مانگنا ہے، خدا سے مانگنا ہے۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے دو زانوں بیٹھیے، یعنی آپ کی پیٹھ ویسٹ پچھم کے جانب ہو اور مزار شریف سامنے کے جانب ہو، اور ایسا تصور کریں کہ مزار مبارک سے نور نکل رہا ہے اور آپ کے اندر سما رہا ہے اور آپ کی مدد ہو رہی ہے۔ یعنی مزار میں جو شخصیت لیٹی ہوئی ہے ان کے جو رخ ہوتے ہیں وہ پچھم کے جانب ہوتے ہیں، تو ان کے رخ جب پچھم کے جانب ہیں تو آپ اس طرف جا کے بیٹھیں جدھر ان کا رخ ہے۔ آپ دوسرے طرف بیٹھیں گے تو تھوڑا
مشکل ہے، توجہ آپ کی جانب شاید ان کا نہ ہو، لیکن جب ادھر بیٹھیں گے یہ بات ہمارے دادا حضور بھی فرمایا کرتے تھے، اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ مزارات پر بیٹھنے کا صحیح طریقہ وہی، حالانکہ دوسرے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی قبلہ کی طرف یہ الٹا بیٹھا ہوا ہے، لیکن مزار کا جو طریقت کا طریقہ ہے بیٹھنے کا وہ یہی ہے اور صحیح طریقہ ہے یہ۔ اور حضرت مرحوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا چرچہ اپنی کتاب اور اپنے مکتوبات میں کیا ہے، بالکل ماشاءاللہ صحیح بات ہے یہ بھی یاد آ رہا ہے۔ چلیے بہت شکریہ صاحب، ڈاکٹر صاحب بہت مزیدار بات آپ کرتے ہیں، آپ کی بات ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، آئندہ بھی آپ اس طریقے سے آپ اپنے جواز بھیجتے رہیں۔ اب جناب ظہیر الدین صاحب یہ جو ہیں کوٹا سے ہیں، راجستھان سے، ماشاءاللہ بہت عمدہ تحقیق رکھتے ہیں، ان کی بات بھی اب آئیے سن لیتے ہیں۔ اس گفتگو میں ہم کو امید ہے کہ آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا، آڈیو کلپ کو لمبا ہونے سے آپ نہیں بور ہو رہے ہوں گے، اور ضرور وقت نکال ہی کے اس کو سنتے ہیں لوگ، جو بھی لوگ ہیں، کیونکہ ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں بھائی میرا ویڈیو لمبا ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ چھوٹا کیوں بناتے ہیں، اب لمبا بنائیے، آپ کی بات لمبی ہم کو سننا ہے۔ چنانچہ اس میں بھی 1 گھنٹہ سے اوپر ہونے والا ہے، تھوڑا برداشت کرتے چلیے اور اس کو پورا سنتے چلیے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو جناب صوفی ظہیر الدین صاحب کی بات اب آئیے سنتے ہیں، کوٹا والے کا، کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ واہ کیا بات ہے، انبیاء کرام اور اولیاء کرام پردہ کرنے کے بعد بھی حیات میں ہوتے ہیں، اور ہم مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے مانگتے ہیں صاحب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 59 میں کہتے ہیں، اور اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کے جو تم میں صاحب امر ہیں۔ سوال ہے صاحب امر کون ہے، اس کو سمجھیے، یہاں صاحب امر سے مراد اولیاء اللہ ہیں، اس لیے اللہ والوں سے مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور خاص کر کے اس راستے میں فقیری مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک مدد مانگا نہ جائے۔ واہ، یہ بڑی پوائنٹ کے بات انہوں نے کہی ہے کہ فقیری مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک مدد نہیں مانگا جائے، دوست ہی دوست سے مانگتا ہے۔ واہ صاحب کیا بات کہی آپ نے، بہت شکریہ آپ کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور اچھے طریقے سے اور بھی آپ بیانات لمبے بھیجا کریں، بہت شارٹ بھیجتے ہیں صاحب، آپ کی تحقیق بہت عمدہ ہوا کرتی ہے ماشاءاللہ۔ آئیے جناب عمران حسینی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ، بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور ساتھ ہی ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو دوست ہیں وہ اللہ ہیں، رسول ہیں اور مومن ہیں۔ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دوست وہ ہیں، تو دوستوں سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تینوں جو ہے، دراصل تینوں کو الگ بولا گیا ہے، لیکن تینوں الگ نہیں ہیں، بلکہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مومنوں سے مانگنا اللہ سے مانگنا، رسول سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا، اللہ سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا۔ اس آیت مبارکہ سے صاف ہو جاتا ہے کہ اولیاء اللہ مدد کرنے والے ہیں اللہ کی عطا سے۔ جس طرح سے دوا کے ذریعے شفا ہوتی ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، پانی کے ذریعے پیاس اللہ ہی بجھاتا ہے نا، کھانے کے ذریعے بھوک اللہ ہی مٹاتا ہے۔ حقیقت میں اللہ ہی سب چیزوں پر قادر ہے، اور اگر اللہ والوں سے مانگنے کو ہم شرک کہیں گے تو پھر وہ تمام چیزیں بھی شرک میں ہی شامل ہو جائے گی جو ہم روز کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں کسی سے کھانا بھی نہیں مانگ سکتے، کھانا مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، روز تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نہ ہی صبر اللہ ہے اور نہ ہی نماز اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے مانگنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، لیجئے ساتھ۔ یہاں تو شرک کرنے والے کا ساتھ ہے اللہ۔ تو نہایت ہی عمدہ باتیں چل رہی ہے، امید ہے کہ بہت دل لگ رہا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 62 سے 64 تک اولیاء اللہ کی پہچان و عظمت کا بیان ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر رہے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں بشارت ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا، ابھی آپ جو باتیں سن رہے ہیں پھر سے ہم یاد دلا دیں، یہ جناب عمران حسینی صاحب کی جانب سے آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ دوسرے سوال پر، اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جس طرح سے صحابہ کرام رسول اللہ سے اپنی حاجت مانگتے تھے، بیان کرتے تھے۔
یعنی کہ جس طرح سے بیمار اپنی بیماری کو ڈاکٹر سے بیان کرتا ہے، اسی طرح اپنی کوئی حاجت اولیاء اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ حقیقتاً اللہ ہی اسے اپنے اولیاء کے ذریعے مدد کرے گا، اللہ ہی اپنے اولیاء کے ذریعے سے مدد کرے گا۔ اس کو کوٹ کیجیے، سمجھیے اس بات۔ اللہ کے محبوب بندوں سے مانگنا در حقیقت اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تیسرے سوال پر، مزارات کو پکا کرنے کا سلسلہ اصحاب کہف کے دور سے شروع ہوا۔ لیجئے ان کی تحقیق بھی بڑے اچھے آ گئے ہیں کہ مزارات کو پکا کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا بھائی؟ تو اصحاب کہف کے دور سے شروع ہوا، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ کہف آیت نمبر 21 میں یوں ہے۔ ترجمہ: جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو۔ لیجئے، بہت اچھا مثال انہوں نے ڈھونڈا ہے۔ ہم ان کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئی چیز آپ کے سامنے لا کے رکھا ہے۔ یہ ہے اصحاب کہف کا معاملہ۔ آپ اس آیت کو بھی آپ کوٹ کریں، آیت نمبر 21 ہے سورہ کہف کا، ضرور دیکھیے گا۔ اور وہ عمارت آج بھی موجود ہے صاحب۔ اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین اور محدثین نے اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کی یادگار قائم کرنے کے لیے گنبد بنانا اور ان کے قرب و جوار میں مسجد تعمیر کرنا اور نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب جناب عمران حسینی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ جناب سید ایوب محمودی چشتی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سنت رسول بھی ہے اور طریقہ خلفائے راشدین بھی۔ سنت اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علی مدد کہہ کر پکارا۔ رسول اللہ نے علی کو کہا یا علی، اور ان کو مدد کے لیے جب پکارا ہے تو یہ سنت ہو گیا نا، سنت ہو گیا۔ اور ولیوں نے بھی المدد یا غوث الاعظم دستگیر کہہ کر پکارا ہے تو یہ سنت اولیاء ہو گیا۔ چنانچہ اب آگے دیکھتے ہیں دوسرے سوال پر، اولیاء اللہ سے اللہ کو دیکھنے کا طریقہ مانگنا چاہیے۔ اگر اولیاء اللہ سے مانگنا ہو تو طریقہ مانگنا، جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کو دونوں جہاں کی دولت مل جاتی ہے۔ بہت عمدہ بات کار ہیں جناب صوفی سید ایوب محمودی چشتی صاحب مدد اللہ العلی، عمدہ بات آپ کی پیش کی گئی ہے، بہت شکریہ صاحب۔ جناب صوفی شیخ ضمیر صاحب، جو اکثر و بیشتر پروفیسر ذکی ستاری صاحب مدد اللہ العلی جو تلنگانہ سے ہیں، ان کی تحریر کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، بہت عمدہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی بات کو ضرور بغور سنیے گا، آپ کے قلب و نظر بالکل کھل جائے گا۔ یہ سارے جو ہمارے محققین ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ سب مرکز افضلیہ کے پیلر ہیں۔ مرکز افضلیہ انہی لوگوں پر فخر کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی، چونکہ ایک محققین کی جماعت اور ایک ٹیم ہمارے ساتھ جڑ کر جب کام کرتی ہے تو بہت مزہ بھی آتا ہے، ہم بھی سیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس میں، جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو اللہ ان کی رہنمائی فرمائے، ان کو رشد و ہدایت عطا کرے، ان کو مغفرت عطا کرے اور ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں جناب پروفیسر صاحب، یہ بذات خود ایک پائے کے بزرگ بھی ہیں اور ایک شیخ بھی ہیں، پیر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں نہیں، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ قرآن پاک سورہ نمل آیت نمبر 40 دیکھیے۔ اس نے عرض کی کہ پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملکہ بلقیس ملاقات کرنے کے لیے فلسطین آنے والی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملکہ جو بلقیس تھی فلسطین آنے والی تھی۔ قرآن میں اس کا واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو انہی کے تخت اور تخت بلقیس پر بٹھانا چاہتے تھے۔ تخت بلقیس جو تھا 80 گج چوڑا اور 40 گج لمبا سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اس میں کئی قسم کے ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، یعنی کافی وزنی بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تخت بلقیس کو سب سے پہلے ہمارے محفل میں کون لا سکتا ہے، بتاؤ۔ محفل میں موجود ایک جن کہا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہمیں وہ تخت اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر حضرت آصف بن برخیا رحمت اللہ علیہ جو کامل ولی تھے، انہوں نے عرض کی کہ میں اس تخت کو پلک جھپکنے تک آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا تصرف کیسا زبردست تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کے یہ عالم، اللہ اللہ۔ اب سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کا کیا عالم ہوگا۔
بالفضل الہی حضرت آصف رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہی ہوگا یا ان سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ یہاں جو کچھ حضرت آصف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہ ایک طرح سے مدد تھی، یہ بھی مدد تھی نا۔ قرآن پاک کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ صاحب تصرف ولی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ اپنے ولیوں کے ذریعے مخلوق کی مدد فرمایا کرتا ہے، اور یہ مدد اصلیت میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے صاحب، جبکہ فعلیت میں ولی دکھائی دیتے ہیں، یعنی کرنے والا تو ولی ہوتا ہے لیکن دراصل اس کا کرتا دھرتا خود اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ خود ولیوں کے ذریعے مدد فرمائے تو وہ شرک کیسے ہوگا؟ اور اسی طرح ہمارے مدد مانگنے سے بھی شرک ہرگز نہیں ہوگا۔ اولیاء را بس قدرت از الہ، تیر جستہ باز آرندس زراح، یعنی اولیاء اللہ کی عطا سے قدرت رکھتے ہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر ان کے اشارے سے واپس آ جاتا ہے۔ دوسرے سوال پر جناب ستاری صاحب کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ رسول پاک کے نور کے پرتو ہوتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ہے، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور یعنی تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی طلب کریں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں۔ اسی کی مختصر تصریح اگر آپ دیکھیں تو اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی اگر ان سے کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو یہ لوگ حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئیں، اللہ سے معافی طلب کریں اور حضور ان لوگوں کی سفارش و شفاعت فرمائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا مدد کرنے کی انتہا ہے، یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے اس نیت سے مانگے کہ حضور ہماری مدد فرمائیں گے، بس اسی طرز عمل سے امداد ہاتھ آئے گی، جیسا کہ آیت کے آخر میں ہے کہ تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ اس آیت میں جو شرط ہے لوگ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوں، یعنی مدینہ شریف کو جائیں۔ غور کیجیے، یہ کام تو کسی مفلس کے لیے بڑا مشکل ہے بھائی، بہت محال ہے۔ کوئی غریب کیسے مدینہ جائے گا توبہ کرنے کے لیے؟ تو وہ یہ جان لے کہ سارا عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، سارا عالم۔ مدد کہیں سے بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیارے یا کسی ولی کے بارگاہ میں حاضر ہو اور مدد طلب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور ملے گی۔ بہت عمدہ جواب۔ اب اگر کوئی سیدھے طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت طلب کرے تو یہ بالکل جائز اور صحیح ہوگا، یہ بھی صحیح ہوگا۔ اگر ڈائریکٹ رسول پاک سے وہ مدد طلب کرے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 دیکھیے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو۔ پتہ چلا کہ رسول عطا کر رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عطا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں سے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے عطا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محبوبان الہی اولیاء اللہ بھی صاحب عطا ہیں۔ ان سے بھی براہ راست مانگنا بالکل درست ہے، یعنی اولیاء اللہ سے بھی سیدھا مانگنا بالکل درست ہے اور عین جائز ہے، بلکہ اللہ کی عطا کی ضمانت ہے، یعنی کہ اولیاء اللہ سے مانگنے پر اللہ ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو بخیل نہیں رکھا۔ اب تنگ یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، وہ آج مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے، وہ متوجہ تو دعا اور بھی کچھ مانگ، جو کچھ تجھے ملنا تھا ملا، اب اور بھی کچھ مانگ۔ تیسرے سوال پر جناب پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ مزارات کو پکا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا صاحب۔ قرآن پاک میں نہ مزار بنانے کا حکم آیا ہے اور نہ اس سے منع کیا گیا ہے، کوٹ کیجیے اس بات پر۔ منع بھی نہیں کیا گیا اور بنانے کا حکم بھی نہیں آیا، چنانچہ اس کو مباح مانا جاتا ہے، مباح یعنی جس کی اجازت ہو، سمجھ لیجیے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 512 سے 516 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کے موجودگی میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا۔ ان کی موجودگی میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا، میں تعمیری کام ہوا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 1 اور مشکات 1065 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کی جگہ پر مزار بنایا گیا ہے۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے منقش پتھروں سے مزار پاک کو آراستہ کیا۔
سمجھیے بات. حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت زینب بن جہش کی نہ صرف مزار بنائی بلکہ مزار پر گنبد بھی تعمیر کرایا، جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بنوایا، یہ بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے. حضرت محمد بن حنفیہ نے عبداللہ ابن عباس کا مزار بنوایا، یہ بھی ہم نے پہلے ذکر کیا ہے. مباح ہونے کی بنا پر حضور کا روضہ نورانی اور گنبد خضرا شریف بنایا گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ کئی مزارات نہ صرف پختہ طور پر تعمیر کیے گئے تھے بلکہ ان میں سے اکثر پر شاندار گنبدیں بھی تھیں جو کہ 1925 عیسوی تک تھی. اس بات کو اگر نہیں جانتے ہیں تو جان لیجیے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مزار پختہ تھیں، گنبد بھی تھا جو 1925 عیسوی تک تھی. یعنی تھی سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بعد میں مسمار کیا گیا، بعد میں اس کو مسمار کیا گیا، لعنت اللہ العظیم. اسی طرح عراق میں مولا علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور ہزاروں کئی دوسرے مزارات اور گنبدیں موجود ہیں. صاحب آپ جانتے ہی ہیں ہندوستان میں خواجہ غریب نواز، پاکستان میں حضرت داتا گنج بخش اور کئی ہزار دوسرے بزرگوں کے. دنیا کے تقریباً ہر خطے، ہر علاقے میں، ہر ملک میں مزارات اور ان پر گنبدیں پائی جاتی ہیں. مزارات کو پکا بنانے کا مقصد صاحب مزار کی تعظیم کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے محبوب بندوں کے مزار کی شناخت کر سکیں اور ان سے فیض یاب ہوں. بعض خانقاہوں کا یہ معمول ہے کہ کسی شیخ یا پیر کی قبر کو پختہ یا پکا بنانا ہو تو دفن کے وقت سطح زمین سے قبر تک عارضی راستہ یا سوراخ رکھ کر قبر کو بند کر دیتے ہیں. چہلم تک تربت کو کچا رکھا جاتا ہے، چہلم تک تربت کو کچا رکھا جاتا ہے اور چہلم کو اس عارضی سوراخ سے قبر کی بو سونگھی جاتی ہے. اگر قبر سے خوشبو آئے تو مزار بناتے ہیں اور اگر بدبو آئے تو مزار نہیں بناتے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک کسوٹی ہے. یہ بعض خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے بھائی، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا آپ کریے، لیکن ایسا ہوتا ہے. چوتھے سوال پر کہتے ہیں کہ درگاہوں پر چادر چڑھانے کا سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہی شروع ہوا ہے اور وہیں سے ساری دنیا میں پھیلا ہے جو کہ آج تک جاری ہے. مزار کی چادریں دو طرح کی ہوتی ہیں، کپڑے کی چادر جس کو غلاف کہتے ہیں، پھولوں کی چادر جس کو چادر گل کہتے ہیں. عربستان میں شروع سے ہی غلاف چڑھائے جاتے ہیں، وہاں پھول ناپید ہوتے ہیں، نہیں پائے جاتے، اس لیے وہاں مزار پر سبز ٹہنیاں یا تازہ پھل رکھے جاتے ہیں. ایسے علاقے جہاں پھول پائے جاتے ہیں وہاں غلاف کے ساتھ چادر گل بھی پیش کیے جاتے ہیں. یہ تھے جناب پروفیسر ستاری صاحب جن کے ابھی آپ جوابات سماعت فرما رہے تھے، جن کو بھیجا تھا جناب شیخ ضمیر صاحب نے. بہت بہت شکریہ جناب ضمیر بھائی کا، بہت بہتر. اب آئیے جناب محمد عیسیٰ صاحب کی بات سنتے ہیں جو مدھیہ پردیش سے ہیں، برابر اپنے جوابات ارسال فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کے لیے دعا کرائی ہے. دعا بھی ایک طرح کا مدد مانگنا ہے، ہم نے پہلے بھی کہا. یہ شرک نہیں ہے. مرید کو اپنے پیر کا تصور کر کے مدد مانگنا چاہیے. اپنے پیر کو تکنا ہی بڑی عبادت ہے. اولیاء اللہ زندہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، جبکہ ہر چیز کو فنا ہے جیسا کہ فرمایا گیا اللہ باقی من کل فانی، یعنی جو زندہ ہے، جو باقی ہے، ذات حق ہی ہے. اس لیے ذات سے مانگنا شرک کیسے ہو سکتا ہے صاحب. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کا شعر بھی سن لیجئے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. واہ صاحب کیا بات ہے عیسیٰ صاحب، آپ کی بات بھی مزیدار رہی. اب جناب صوفی عمر قادری صاحب کی بات سنتے ہیں جو کلکتہ سے ہیں. بہت کم جملے میں انہوں نے بہت ہی عمدہ بات کہی ہے اور اکثر و بیشتر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ پر غلاف ہے کیونکہ وہ عام گھر نہیں، اسی طرح قرآن پر ہے کیونکہ وہ بھی عام کتاب نہیں، اور بالکل اسی طرح اولیاء اللہ کی تربت پر بھی چادر ہے کیونکہ وہ عام قبر نہیں ہے. سوالوں کے جواب کے لیے بہت شکریہ عمر بھائی. اب جناب مزمل منیر صاحب بارامتی مہاراشٹر سے کیا کہتے ہیں سنتے چلیں. بس کچھ ہی اور بچ گیا ہے، ان تمام باتوں کو سن کے ہی ہم لوگ اس آڈیو کلپ کو چھوڑیں گے. بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم لوگوں کے جو اوپینین ہیں وہ کلیئر ہو رہے ہیں، جواز مکمل ہو رہا ہے. اب ہم کسی کو بھی جواب اچھے سے دے سکتے ہیں. پہلے سوال پر منیر صاحب کہتے ہیں جس نے توحید کو نہیں سمجھا وہ شرک کو بھی نہیں سمجھے گا. اولیاء اللہ
اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کے پاس اللہ کے جانب سے اذن ہوتا ہے، وہ صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ ما سوا اللہ دوسرے پر بھروسہ کرنا شرک خفی ہے، البتہ اصل میں مدد اللہ ہی کرتا ہے، مگر اپنے اولیاء کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف بہانہ ہے، خدا دیتا ہے۔ اور اس کے آگے کا شعر ہے کہ وہ اگر مجھ کو جہنم بھی دے تو کروں شکر ادا، کہ کوئی اپنا ہی سمجھ کر کے سزا دیتا ہے۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مانگنے کا صحیح طریقہ ہے ان کے محبوب کو واسطہ دے کر ان سے مانگا جائے۔ جس طرح اللہ کا محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب پنجتن پاک ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ کا محبوب ان کا پیر ہوتا ہے۔ ان کا واسطہ دے کر آپ مانگ لیجئے ان سے، وہ سب عطا کر دیں گے۔ واہ صاحب، کیا ٹیکنیک آپ نے بتائی ہے، بہت شکریہ آپ کا صاحب، بہت خوب۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی پاکستان، یہ ہمارے گروپ کے بہت پرانے سرپرست ہیں اور جید اسکالر ہیں۔ ان کی بات ہم اکثر و بیشتر بڑے احترام سے پیش کرتے ہیں، اور ان کی تحقیق جو ہوتی ہے بہت عمدہ بھی ہوتی ہے اور ایکسپیرینسو ہوتی ہے۔ اپنے تجربے کے بنا پر یہ بات زیادہ تر کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے سے مانگنا شرک کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ میں فنا ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کا ہر فعل خدا ہی کا ہوتا ہے، یعنی کہ ان سے مانگنا بھی خدا سے ہی مانگنا ہے۔ اولیاء اللہ سے مانگنے کا طریقہ گرچہ طویل طریقے ہو سکتے ہیں، بہت ہو سکتے ہیں، مختصراً ان سے ایسا ہی مانگا جائے جس طرح سے زندوں سے مانگا جاتا ہے۔ انہوں نے اختصار کے ساتھ یہ بات کہی کہ صاحب زیادہ کچھ تو نہیں، اتنا سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے زندے سے مانگتے ہیں اس طرح سے مانگیے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں وہ پردہ کر گیا، اب وہ نہیں کچھ دے سکتے ہیں، اب جو اب موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مانگیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے باتوں سے یہ صاف کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ بالکل جیسے زندہ تھے ویسے ان سے جو بات آپ کرتے تھے ویسا ہی بات کریے، اور یہ حق ہے۔ وہ ساری باتیں سنتے ہیں اور آپ کے اندر صلاحیت ہوگی تو ساری باتوں کے جواب بھی آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ بہرحال یہاں پر ہم اس موضوع کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے ان سے کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کا ایک الگ ٹاپک رہے گا انشاءاللہ۔ اب آگے دیکھتے ہیں جناب صوفی سلیم اکمل صاحب حیدرآبادی کی بات سن لیجیے۔ یہ نوجوان بہت عمدہ تحقیق کے مالک ہیں، لیکن گروپ میں کبھی کبھی آتے ہیں اور مزیدار گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آئیے سنتے ہیں ان کی بات اگر ولی کی ہو رہی ہے تو غور طلب رہے کہ اللہ اپنے ولی کا ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502۔ ولی سے مدد مانگنا گویا کہ اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے، کیونکہ ولی کا کان اللہ بن جاتا ہے۔ اب وہاں سے سننا ولی کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے، اور ان سے مدد ملنا بھی گویا کہ اللہ سے مدد ملنے کی طرح ہے، کیونکہ جب وہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کا کان میرا کان، اس کا آنکھ میرا کان، اس کا چلنا میرا چلنا، اس کا بولنا میرا بولنا، تو یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ والوں سے مانگنا اللہ سے ہی ہے، کلیئر ہے یہ۔ اور جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں حقیقتاً وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ عربی نہیں پڑھ رہے ہیں بھائی، عربی ہماری کمزور ہے، اس لیے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم پہلے معذرت خواہ ہیں، کئی بار ہم نے کہا اور ہم نے کئی بار پڑھنے کی کوشش بھی کی، تو چونکہ بھائی ہم عجمی لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے، تو عربی میں غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ خود عربی داں ہیں، آپ خود قرآن میں آیت کو ڈھونڈ کے عربی پڑھ لیجئے اور اس کا پورا متن بھی دیکھ لیجئے، ہم کو کوئی اعتراض اس سے نہیں ہے، لیکن ہم اس کا مغز آپ کو سنا رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 سورہ فتح ہے نا بھائی، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ بولیے دوسرے مقام پر، اور آپ نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں تو اللہ نے قتل کیا، اور آپ نے جو مٹی پھینکی تھی حقیقت میں وہ مٹی تو اللہ نے پھینکی تھی۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ بولیے ہے نا قرآن میں موجود، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سب اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ہر شان میں وہی جلوہ نما ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 29۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، وہ ہر روز بلکہ ہر آن ایک نئی شان میں رہتا ہے۔ کیا بات ہے صاحب، آپ نے قرآن و حدیث کے ساتھ بالکل قلم توڑ کے جواب دیا ہے، لیکن اپنی تجویز میں جو باتیں آپ کہتے تھے اس طرح سے اور ذرا کہا کریں تو زیادہ مزہ آئے۔ پھر بھی بہت شکریہ صاحب آپ کا۔ اب جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نوادہ بہار سے ہمارے ناظم اعلیٰ کی بات بھی سن لیجیے۔
کیا اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے؟ اس مسئلے پر مخالفین کے چند اعتراضات اور اس کے جواب کو دیکھیے گا، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے ذرا، وقت نکال کے سن ہی لیجیے۔ پہلا اعتراض، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب غیر خدا کی عبادت شرک ہے تو غیر خدا سے مانگنا بھی شرک ہے۔ یہ اعتراض ہے، اس کا جواب سنیے۔ اس آیت میں مدد سے مراد حقیقی مدد ہے، اور جہاں تک اللہ کے بندوں سے مدد مانگنے کا بات ہے تو وہ محض واسطہ با فیض الہی سمجھ کر ہے۔ اگر آیت کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ کسی غیر خدا سے کسی قسم کی مدد مانگنا بھی شرک ہے تو پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک بندوں کا محتاج ہے۔ اس سوال کا جواب آپ ضرور غور فرمائیے گا۔ جو اعتراض ہے اس کے جواب آپ کو مل گئے۔ دوسرا اعتراض، مخالفین حضرات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 پیش کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ رب کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار ہے۔ اس کا جواب، یہاں ولی اللہ کی نفی نہیں ہے بلکہ ولی من دون اللہ کی نفی ہے۔ ذرا غور کیجئے اہل علم حضرات، جنہیں کفار نے اپنا ناصر و مددگار مان رکھا تھا، یعنی کہ بت اور شیاطین، اور ولی اللہ وہ ہیں جنہیں رب نے اپنے بندوں کا ناصر بنایا ہے۔ جیسے انبیاء، اولیاء اور اولیاء کا سہارا لینا طریقہ انبیاء ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے سہارا لیا ہے۔ ذرا دماغ تو کھولیے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتی ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا، ذرا غور کیجئے اس پر، پوائنٹ کو ذرا سمجھیے، صرف قرآن کو پیش کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ تیسرا اعتراض کیا کرتے ہیں، زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے مگر مردوں سے نہیں جائز ہے، کیونکہ مردے میں مدد کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس لیے شرک ہے۔ اس کا جواب سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وفات کے 2500 برس بعد مدد کرتے ہیں۔ کیسے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیسے؟ اس طرح کہ شب معراج میں 50 نماز کو 5 نماز کس نے کرائی تھی؟ یاد کیجئے، مدد کی تھی نا۔ اب جو منکرین ہیں انہیں چاہیے کہ نمازیں 50 وقت پڑھا کریں، کیونکہ 5 نماز میں تو غیر اللہ کی مدد شامل ہے، اس کو تو موسیٰ علیہ السلام بخش پائے۔ اب کہاں جائیے گا اس وقت؟ اس بات کو بھی غور کیجئے صاحب کہ آپ نے تو غیر اللہ کی مدد لی اور غیر اللہ کے کہنے پر آپ کی جو ہے نمازیں معاف ہو گئی، اور ابھی آپ اگر نہیں مدد لینا چاہتے ہیں تو 50 وقت پڑھیے نا، کون منع کرتا؟ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ جانیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آیت شہداء کے بارے میں جو تلوار سے راہ خدا میں مارے جائیں، مگر یہ بلا وجہ کی زیادتی ہے۔ اس میں لوہے کی تلوار کا ذکر نہیں ہے، کیسے قتل ہو اس کا ذکر نہیں ہے۔ جو کہ عشق الہی کی تلوار سے مقتول ہوئے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ حوالہ اس کا روح البیان ہے صاحب، صرف ہر بات کو الٹا مت سمجھیے، سب کو تھوڑا تھوڑا سیدھا بھی تو سمجھا کیجئے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو ڈوب کر مرے، جو طاعون میں مرے، جو عورت ڈلیوری کے وقت کی حالت میں مرے، اور طالب علم، مسافر وغیرہ، یہ سب شہید کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایسی حدیثیں بھی ہیں، آپ کیوں نہیں حدیثوں کو پڑھتے ہیں؟ چوتھا اعتراض بھی سن کے جائیے۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی، حضرت امام حسین علیہ السلام میں کچھ طاقت ہوتی تو خود دشمنوں سے کیوں شہید ہوتے؟ جب وہ اپنی مصیبت دفع نہیں کر سکتے تو تمہاری مصیبت کیا دفع کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ العظیم دائماً ابداً۔ اس کا جواب سنیے۔ ان میں مصیبت دفع کی طاقت تھی، سنیے غور سے، ان کو مصیبت دفع کرنے کی طاقت تھی، مگر طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ یہ کان کھول کر سن لیجیے، کیونکہ رب تعالیٰ کی مرضی ہی ایسی تھی۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا فرعون کو بھی کھا سکتا تھا نا، مگر انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام میں طاقت تھی، کربلا میں حوض کوثر منگا سکتے تھے، لیکن آپ راضی با رضا الہی تھے، اسی لیے اس چیز کا استعمال نہیں کیا۔ اور میں نے دوسرے کلپ میں کہا کہ یہ اللہ اور اس کے خاص بندوں کی جو ہے ایک بہت ہی راز و نیاز کی بات تھی، ایک ایگریمنٹ تھا، ایک بچپن کا وعدہ تھا۔ یہ سب سنتے ہیں تو غور نہیں کرتے ہیں۔ جب بچپن کا وعدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، تو وہاں پر پاور کا استعمال کیسے کرتے جناب والا؟ ذرا دماغ تو لگائیے۔ جس طرح رمضان میں پانی ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم پی سکتے ہیں، سنیے، پانی ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم پی سکتے ہیں، مگر
حکم الہی کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے؟ آتا ہے نا سمجھ میں؟ ہاں، تب سوچئے آپ کا رمضان کا وقت سمجھ میں آ گیا۔ بہت سے لوگ بتوں پر نازل ہونے والی آیت کو اولیاء اللہ پر ملا دیتے ہیں، جو بت پر نازل ہوا اس کو اولیاء اللہ۔ یہ بے دینی ہے، سراسر گمراہی ہے۔ مزید جناب وارثی صاحب نے کہا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، کیونکہ شرک تب ہوگا جب وہ اولیاء اللہ کو خدا سمجھیں گے، اور کوئی جاہل بھی اولیاء اللہ کو خدا نہیں سمجھتا۔ کوئی جاہل اولیاء اللہ کو خدا نہیں سمجھتا، بلکہ ان کو خدا کا مظہر اور وسیلہ سمجھتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر قبولیت دعا کے لیے تریاک، اللہ اکبر، ان کا قبر، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ امام موسیٰ کا قبر دعا کے قبول ہونے کے لیے مجرب، یعنی ان کے قبر پر جو جا کے دعا مانگی جائے وہ ایک دم 100% پوری ہوتی ہے۔ اب بتائیے صاحب، امام شافعی کو بھی جھٹلا دیجئے گا آپ؟ اگرچہ تمام کاموں پر خدا تعالیٰ قادر ہے، مگر اس نے ان کاموں کے لیے فرشتوں اور انبیاء اولیاء کو مقرر کیا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کا، یعنی کہ ان سے مانگنا خدا سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ انہیں اختیار حاصل ہے۔ جس طریقے سے ہم حکومتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم تمام ڈپارٹمنٹ حکومتوں کی الگ الگ ہوتی ہے، اور اس کے جو مدبر ہوتے ہیں، اس کے جو بڑے بڑے جو حکام ہوتے ہیں، وہ سب کام کو انجام دیتے ہیں۔ جو ہیڈ آف دی کنٹری وہ تھوڑی سب کام کو انجام دے گا، سب سیکٹر بانٹ دیا ہے، سب ڈپارٹمنٹ سب بانٹ دیے ہیں، سب صوبے بانٹ دیے ہیں، سب جو کام ہونے والے ہیں سب کے لیے الگ الگ افسران مقرر ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام تو اسی کا ہو رہا ہے۔ اب کوئی معمولی سے کام کے لیے آپ کسی افسر کے پاس جائیں گے، اگر مان لیا آپ کو جانا ہو، آپ کو سی ایم سے کام ہو، تو کیا آپ ڈائریکٹ سی ایم سے ملیں گے؟ آپ کا بغل میں BDO ہے، CO ہے، DM ہے، ملیے نا سب سے۔ جس طرح کا کام ہے اس سیکٹر میں آپ جائیں، اگر زمین سمبندھی کام ہے تو آپ CO سے ملیں، سویلین کام ہے BDO سے ملیں، ضلع سے کوئی کام ہے تو DM سے ملیں۔ سب ہوتا ہے نا بھائی، اس کو سمجھیے تو ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک نظام ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کا بھی ایک نظام ہے، اور اللہ والے اس نظام کے منتظم کار ہیں اور حکام ہیں۔ صاحب اس بات کو سمجھیے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تقریباً کم و بیش 500 ڈیوٹی والے اولیاء اللہ مقرر ہیں جو پورے نظام کائنات کو چلاتے ہیں۔ یہ اور بھی باتیں آپ تحقیق میں آپ کو ملیں گی۔ مزید وارثی صاحب نے کہا کہ اولیاء اللہ مشائخ اعظام کی قبروں کو پکا کرنا شرعاً جائز سمجھتے ہیں، جائز ہے، اور سنت صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور بنی ہوئی قبروں کو جو پختہ ہوں ان کو گرانا حرام ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا قرآنی حکم ہے۔ چادریں چڑھانا، چراگاہ کرنا، سب میں ان کی تعظیم ہی ہوتی ہے، لہذا جائز ہے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 1711 میں ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرمایا تو ان کے قبر کے سرہانے پر ایک پتھر نصب فرمایا، اور فرمایا ہم اس سے اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگائیں گے اور اسی جگہ اپنے اہل بیت کو دفن کریں گے۔ اس حدیث سے پکا کرنے کا واضح دلیل مل رہا ہے، نشان لگانے کا دلیل مل رہا ہے، اور پکا کرنے کا بھی دلیل مل جاتا ہے۔ اس پر بھی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب وارثی صاحب، قبلہ مدظلہ العالی۔ اب جناب اس کے معراج صاحب کی تھوڑی سی بات آخر میں سن کے چلتے ہیں۔ مزارات اولیاء اکرام پر حاضری دینا ہماری اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے ایک مشکل درپیش ہوئی، اس کے حل کی کوشش میں نے کیا مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس سے قبل بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل آئی تھی تو میں نے حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی تھی، اور میری وہ مشکل آسان ہو گئی۔ اس مرتبہ بھی میں نے ارادہ کیا کہ وہاں حاضری دوں۔ اسی نیت سے 3 ماہ تک مزار مبارک پر چلہ کسی کی تاکہ میری مشکل حل ہو جائے۔ حوالہ کشف المحجوب باب الملامت صفحہ نمبر 65۔ اس میں یہ صاف ہو رہا ہے کہ داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے مزارات پر چلہ کس ہوا کرتے تھے اور ان کی مشکلیں حل ہوتی تھی۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ مدظلہ العالی رانچی جھارکھنڈ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں۔ پنجتن پاک اولیاء اکرام بھی تقسیم کرنے والے ہیں، اسی لیے اللہ والوں سے مانگنا بالکل شرک نہیں ہے۔ اللہ والے ہم کو شرک سے بلکہ بچاتے ہیں، اللہ والے بلکہ ہم کو شرک سے بچاتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ اللہ والوں سے اللہ کو ہی مانگنا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ والوں کی ایک نگاہ سے ہی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ مزارات کو پکا کرنے کا سلسلہ قبر آدم سے ہی شروع ہوا ہے، اور چادر غلاف چڑھانے کا سلسلہ طواف
کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوا ہے، یہ ان کا اپنا کنسیپٹ ہے، انہوں نے بہت اچھی بات پیش کر دی۔ مزارات کو بوسہ دینا بھی حجر اسود کو بوسہ دینے سے ہی لیا گیا ہے۔ یہ سب ایک غور کرنے کا مقام ہے جو آپ غور کر سکتے ہیں۔ حقیقی کعبہ انسان کا دل ہے اور اس کا سجدہ ہم وقت ہماری پلکیں کرتی رہتی ہے۔ حقیقی کعبہ ہمارا دل ہے، اس کا سجدہ ہماری پلکیں ہر وقت کرتی رہتی ہیں۔ ذرا غور تو کیجیے۔ اور اولیاء کاملین کا اپنے کاندھے پر بائیں جانب صافہ رکھنا بھی گویا کہ کعبہ دل کی چادر پوسی ہے۔ صافہ کو بائیں جانب لٹکانا چادر پوسی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی سے ملتی ہے۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب لیکن بہت ہی عمدہ تجویز رکھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بات ہوئی ہے، بہت عمدہ گفتگو ہوئی ہے۔ تقریباً 20-21 لوگوں کی جوابات آپ نے سنا، اور یہ بالکل کلیئر ہو گیا، ہم لوگ بالکل کلیئر طریقے سے اس بات کو سمجھ گئے اور بالکل اچھے سے جان گئے کہ جو سوال آئے تھے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے کہ نہیں، وہ کلیئر ہو گیا کہ بالکل شرک نہیں ہے، اور صحیح طریقہ بھی ہم لوگ جان گئے، مزارات کا پکا کرنے کا جواز بھی ہم لوگ سمجھ گئے، درگاہوں پر چادر چڑھانے کا سلسلہ بھی ہم لوگ سمجھ گئے۔ امید ہے یہ تفصیلی گفتگو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو میرے لیے دعا کیجیے گا، اور آج کے لیے بس اتنا ہی، کلپ لمبا ہو گیا ہے، دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔